الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، مسلمان بحیثیت مسلمان کے ایک دوسرے کا خیرخواہ ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے سے الفت و محبت ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں اگر دیکھی جائیں تو وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے، دوسروں کا پیٹ بھرتے تھے، خود پیاسے رہ جاتے تھے، لیکن دوسروں کی پیاس بجھانے کا اہتمام اور اس کی کوشش کرتے تھے، برخلاف اس کے کہ ہم نام لیوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اور نام لیوا تو حضرات صحابہ کرام کے ہیں، کہ ہم صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا نمونہ سمجھتے ہیں، مشعل راہ سمجھتے ہیں، ہم سنگ میل سمجھتے ہیں کہ اگر انہی کی طرز پر ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر ہمدردی اور احساس مفقود ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جیسے بھی ہو سکے میں کسی کی جیب کی صفائی کر لوں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بجائے اس سے جتنی بھی ظلم ہو سکتا ہے میں کرنے کا روادار ہوں۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے میرے عزیزوں۔ آج کل کیا ہے؟ آٹا کا بحران، غلے کا بحران، حد درجہ مہنگائی، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ غلے کو جمع کر لیا، سٹاک کر لیا۔ کیوں بھئی؟ جب مہنگا ہوگا تو ہم اس کو بیچیں گے۔ اب تھوڑا مہنگا ہے، اس سے مہنگا ہوگا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میرے نظروں سے گزری ہے، تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 372 ہے غالباً، اس میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور انہوں نے مسند احمد کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت نماز پڑھ کے جو باہر نکلے، چوک پر دیکھا کہ غلہ آیا ہوا ہے، تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ غلہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تجارت کے لیے ہے۔ حضرت نے وہیں دعا دی، فرمانے لگے کہ اللہ اس غلے میں برکت دے دے۔ تو کسی نے بڑھ کر کہا، امیر المؤمنین آپ دعا دے رہے ہیں، یہ تو کسی نے ذخیرہ اندوزی کیا تھا، ذخیرہ اندوز بندے نے اس کو ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور اب جب مہنگا ہو گیا ہے تو مہنگے ہونے کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں، بازار میں، چوک پہ لے آیا ہے تاکہ وہ مہنگے داموں اس کو فروخت کرے۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ہے فروخ، اس کا ہے، اور دوسرا جو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے اس کا یہ غلہ ہے، اس کا یہ کی تجارت ہے۔ انہوں نے آ کر یہ مارکیٹ کے اندر رکھا ہے تاکہ اس کو مہنگے داموں بیچیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بلایا، فاروق کو بھی بلایا اور اپنے آزاد کردہ غلام کو بھی بلایا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا حضرت پیسے ہمارے ہیں، ہم نے اس کو سٹاک کیا تھا اور آج کے دن کا انتظار تھا کہ جب غلہ نظر نہیں آئے گا تو ہم اس کو منہ مانگے داموں بیچیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سنایا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کرے اور من چاہی قیمت وصول کرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کرے تو اللہ رب العزت اس کو جزامی کر دیں یا اس کو مفلس کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جب امیر المومنین کی زبان اطہر سے سنا، حضرت فاروق نے فوراً کہا یا امیر المومنین میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں، اللہ رب العزت بھی مجھے معاف کریں، میں اس کو جس ریٹ پر میں نے لیا تھا اس گندم کو اسی ریٹ پہ بیچتا ہوں۔ جب حضرت نے اس دوسرے تاجر کو بلایا اور فرمایا کہ ہاں بھئی، اس نے کہا وہی بات کہ پیسہ ہمارا ہے، ہم نے اس کو سٹاک کیا ہے، ہم نے اس کی نگرانی کی ہے، ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس حدیث کے راوی حضرت ابو یحییٰ
رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے ساتھ بحث کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سننے کے باوجود، تو میں اس کو دیکھا گیا وہ جزامی ہو گیا تھا، جسم کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے، جسم کے اوپر جس طرح کہتے ہیں کہ زخم ہو گئے تھے، سفید اس کا جسم ہو گیا تھا جس سے لوگ گھن کھایا کرتے تھے، خار کھایا کرتے تھے میرے عزیزو۔ یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر تاجر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر ذخیرہ اندوز کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرے اور وہ پھر جب لوگوں کو ضرورت ہو اور طلب ہو وہ منہ مانگی قیمت لگائے تو اللہ رب العزت اس کو یا مفلس کر دیں گے یا اس کو جلد کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ ایسے جسم کے زخم پڑ جائیں گے کہ گھر کے افراد بھی اس کو گھر کے اندر رکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے سے تو دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے بھی جب بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد چینی جو ہے یہ مہنگے داموں بکے گی، مارکیٹ میں غائب ہو جائے گی، تو ہم موقع پر اس کو کئی بوریاں ہم بھر کے رکھ دیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کی صورت میں، غلے کو بھی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں، گڑ کو بھی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں، کھاد کو بھی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں۔ ہمارے ملک میں، ہماری پوری دنیا کے اندر جو ہمارے حالات ایسے ہیں، دگرگوں ہیں، نامناسب و ناموافق حالات ہیں میرے عزیزو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے بچیں تاکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اگر نہ بچے تو جو حدیث میں ہے اس میں کہیں اللہ آپ کو مبتلا نہ کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اعمال سیئہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔